بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح لمع اول کے درس ہفتم میں لمع دمشقیہ کے مقدمہ کی شرح میں جو شہید ثانی نے علمی نکات بیان کیے ہیں ان میں سے چند ایک کو بیان کیا جائے گا۔ اس درس میں توحید کی جو گواہی ہے اور اس توحید کے جو مراتب ہیں ان پر گفتگو کی ہے شہید ثانی نے۔ کلمہ توحید کی نحوی ترکیب کو بیان کیا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی کا سبب بیان کیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی گواہی اور اس کے مراتب پر اس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ شہید اول کی عبارت ہے جو بریکٹ میں آ رہی ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات بابرکت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تصریح بما قد دل علیہ الحمد السابق بالالتزام من التوحید وخص هذه الكلمة لأنها أعلى كلمة وأشرف لفظة نطق بها في التوحید منطبقة على جميع مراتبه۔ تو شہید اول نے یہ جو شہادت اور گواہی دی ہے توحید کی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تصریح ہے اس کی جس پر سابقہ ہم جو شہید اول فرما رہے تھے اس کے ذریعے بھی دلالت ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے کہا تھا اللہ احمد کہ میں اللہ کی ذات کی حمد و ثنا کرتا ہوں، تو اس کا معنی بھی یہی تھا کہ وہ اس کی توحید کو مانتے ہیں، التزام کرتے ہیں توحید کا، لیکن پھر اس کی تصریح ضروری تھی کہ توحید کا ان کا جو کنسیپٹ ہے اس کو واضح کرتے مزید۔ وَخَصَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لِأَنَّهَا أَعْلَى كَلِمَةٍ، اب توحید کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری عبارتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کلمے کے ذریعے جو توحید کا اظہار کیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ برتر کلمہ ہے اور باشرف کلمہ لفظ ہے جس کے ذریعے توحید کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نطق بہا فی التوحید، توحید میں جو برتر کلمہ بولا جا سکتا ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے۔ منطبقۃ علی جمیع مراتبہ، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے یہ توحید کے تمام مراتب پر منطبق آتا ہے، انطباق کرتا ہے۔ تو اس بحث میں توحید کے مراتب کی طرف جو اشارہ کیا ہے تو یاد رہنا چاہیے کہ توحید کے کئی مراتب ہیں۔ سب سے پہلے تو توحید در ذات ہے، یعنی ذات باری تعالی فقط واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی ذات میں شریک نہیں ہے۔ صفات کے لحاظ سے بھی توحید کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ خدا کی جو صفات با کمال ہیں ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ توحید در افعال، یعنی افعال باری تعالیٰ میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کے جو افعال ہیں وہ ایسے ہیں کہ مخلوقات کے افعال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبادت میں توحید، یعنی توحید اور پرستش میں جو ہے خدا کی فقط عبادت کی جا سکتی ہے، غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ قانون سازی میں توحید، اللہ تعالیٰ جو اس پوری مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس کی فلاح اور بہبود اور اس کی سعادت اور کامیابی کے لیے خدا ہی قانون سازی کر سکتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا توحید کے بارے میں جو نظریہ ہے اور جو اس کے مراتب کے وہ قائل ہیں اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا فِيهَا هِيَ النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ وَإِلَٰهَا اسْمُهَا،
اب لا الہ الا اللہ کی ترکیب کرنا چاہتے ہیں کہ لا اس میں اس جملے میں نافیہ للجنس ہے، لا نفی جنس بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب لا نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے تو الہ اس کا اسم ہے، اب اس کی خبر کہاں ہے؟ وقیل والخبر محذوف تقدیرہ موجود، ایک قول یہ ہے کہ اس کی خبر محذوف ہے اور اس کی جو اصل ہے جو مقدر اس کو مانا گیا ہے وہ موجود ان کو مانا گیا ہے۔ وَيُضَعَّفُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفِي إِمْكَانَ إِلَٰهٍ مَعْبُودٍ بِالْحَقِّ غَيْرَهُ تَعَالَى، لیکن موجود ان کو مقدر ماننے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اگر آپ موجود ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ غیر خدا کوئی ایسا معبود موجود نہیں ہے تو پھر آپ امکان کی نفی نہیں کر رہے، کیونکہ موجود ان کو مقدر ماننے سے غیر خدا کے معبود ہونے کے امکان کی نفی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ممکن ہو لیکن موجود نہ ہو، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر خدا نہ ممکن ہے نہ موجود ہے، تو اس کو پھر جو ہے جو آپ مقدر ماننا چاہتے ہو اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ لأن الامکان اعم من الوجود، چونکہ امکان کیا ہوتا ہے وجود سے عام تر ہوتا ہے، ایک چیز ممکن ہوتی ہے کبھی وہ موجود ہوتی ہے کبھی وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قول ہے کہ یہاں پر اس کی جو خبر محذوف ہے وہ ممکن ہے، وقیل ممکن، یعنی کہا گیا ہے کہ اس کی جو خبر محذوف ہے وہ ممکن ہے، وفیہ اس میں بھی اعتراض کیا گیا ہے انہ لا یقتضی وجودہ بالفعل، ممکن ان کو خبر مقدر ماننے سے خود وجود باری تعالیٰ کا جو بالفعل اس کا موجود ہونا ہے اس کا تقاضا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے فقط، حالانکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے وہ ممکن بھی ہے، بلکہ یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ تو واجب الوجود ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، تو اس کے وجود کو کہاں سے بیان کریں گے؟ یہ آپ جو ممکن ان والی تعبیر لگا رہے ہیں اور اللہ کے لیے امکان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی پھر قابل اشکال ہو جاتی ہے۔ وقیل مستحق للعبادہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی خبر محذوف مستحق للعبادہ ہے، وفیہ اس میں بھی اشکال کیا گیا ہے انہ لا يدل على نفی التعدد مطلقا، اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات مستحق عبادت ہے تو یہ تعبیر دلالت نہیں کرتی تعدد کی نفی پر، کیونکہ ہم توحید کے باب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقط خدا کی ذات بابرکات کیا ہے وہ وجود رکھتی ہے، واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ فقط اتنا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معبود نہیں ہے خدا کے سوا جو مستحق عبادت ہو، یعنی وہ موجود ہو سکتا ہے لیکن مستحق عبادت نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراضات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تین اقوال پر جرح ہو گئی ہے، تو شہید ثانی یہاں پر تحقیقی نظریہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَىٰ عَدَمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى الْخَبَرِ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو ترکیب ہے اس میں محقق علماء جو ہیں جو نحو کے بھی ماہر ہیں، گرامر کے بھی ماہر ہیں اور معنی کو بھی دسترس رکھتے ہیں، دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، تو ان کا نظریہ یہ ہے، محققین کا ماننا ہے، وہ گئے ہیں اس نظریے کی طرف الی عدم الاحتیاج الی الخبر، کہ اس ترکیب میں خبر کو محذوف ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وَأَنَّ إِلَّا اللَّهُ مُبْتَدَأٌ، یہ جو لفظ جلالت ہے یہ مبتدا ہے، وَخَبَرُهُ لا الہ، اور یہ جو لا الہ ہے یہ اس کی خبر مقدم ہے،
اذ کان الاصل اللہ الہ، چونکہ اصل جملہ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی معبود ہے. فلما ارید الحصر زید لا و الا، جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقط اللہ کی ذات معبود برحق ہے اور اس کو حصر کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر لا اور الا کو آپ نے اضافہ کر دیا ہے. چونکہ معنی بیان میں فصاحت و بلاغت کے باب میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک مطلب کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو تاکید اور حصر کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں تو لا اور الا کے ساتھ بھی، کبھی انما کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لا اور الا کو لانے کا معنی یہ ہے کہ اس ترکیب میں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا لفظ اللہ مبتدا ہے، معبود اور اس کی خبر ہے. وَمَعْنَاهُ، اور لا اور الا کو جب ذکر کیا تو اس کا معنی یہ ہو گیا اللہ الہ ومعبود بالحق لا غیرہ، اللہ معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے محققین کا، اور یہ محققین کا نظریہ میں بتا دوں کہ علامہ مفسر قرآن اپنے دور کے بہت بڑے ادیب تھے، علامہ زمخشری، جار اللہ زمخشری، ان کی تفسیر کشاف مشہور ہے، اور ان کی طرف سے مغن الادیب میں مغن اللبیب جو بڑی کتاب ہے علم ادب کی اور نحو کی، اس میں انہوں نے زمخشری کا یہ قول نقل کیا ہے. ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، او انہا نقلت شرعا الى نفی الامکان والوجود عن الہ سوى اللہ، یا لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے آپ اس میں جو بھی چیز جو ہے نا جی گرامر کے حوالے سے جو بھی چیز آپ اس میں مقدر مانیں گے وہ اپنی جگہ، لیکن شرعاً اس کو ناقل کر لیا گیا ہے کہ یہ امکان کی بھی نفی کرتی ہے اور وجود کی بھی نفی کرتی ہے. خدا کے علاوہ کسی معبود کی نہ امکان مانا جا سکتا ہے نہ وجود مانا جا سکتا ہے. جب شرعی طور پر ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں یہ شرعی طور پر معنی اس میں آ گیا ہے کہ امکان کی بھی نفی ہوگی، وجود کی بھی نفی ہوگی. تو بعض اوقات اس طرح لفظ نماز ہے، صلاۃ ہے، تو اصل میں لفظی معنی تو اس کا دعا تھا، لیکن یہ اس معنی سے منتقل ہو گیا، ناقل ہو گیا ہے نماز کی جو خاص کیفیت ہے، طریقہ ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، ان کا ہو سکتا ہے لفظی معنی اور ہو، لیکن اب شرعی طور پر یہ ناقل ہو چکے ہیں دوسرے معنی میں. تو یہ بھی کلمہ جو ہے شرعاً ناقل ہو چکا ہے کہ امکان کو بھی نفی کرتا ہے غیر خدا سے اور وجود کی بھی نفی کرتا ہے غیر خدا سے. مع الدلالۃ علی وجودہ تعالی وان لم تدل علیہ لغۃ، اور ساتھ یہ دلالت کرتا ہے کہ ذات باری تعالی وہ واجب الوجود ہے، اگرچہ کہ یہ آپ جو اس کی گرامر کے حوالے سے جو بحث کریں گے اس میں جو چیز مثلا مقدر کریں گے تو اگرچہ وہ لغت کے حوالے سے اس پر دلالت نہ کرتا ہو. وحدہ لا شریک لہ، شہید اول نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات یگانہ ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تأکید لما قد استفید من التوحید الخالص، تو یہ تاکید ہے اس مطلب کی جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں ظاہر ہو رہا تھا اور سمجھا جا رہا تھا. توحید خالص تو کلمہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہے، سارے مراتب توحید کے موجود ہیں، تو یہ اس مطلب کی تاکید ہے. حسن ذکرہ فی ھذا المقام لمزید الاہتمام، اور اس کو ذکر کرنا بھی اچھا ہے اس مقام پر تاکہ توحید کا جو اہتمام کیا گیا ہے شریعت میں اس کو مزید طور پر بیان کیا جا سکے. رسالت کی گواہی بھی شہید اول نے دی ہے، فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ أَرْسَلَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بتحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں. ارسلہ، اللہ تعالی نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. قارن الشہادۃ بالرسالۃ بشہادۃ توحید، شہید اول نے رسالت کی گواہی کو توحید کی گواہی کے ساتھ ملا دیا ہے. قارن ملانا، لأنہا بمنزلۃ الباب لہا،
چونکہ رسالت کی گواہی توحید کی گواہی کے لیے باب کی حیثیت رکھتی ہے. باب یعنی اس کے لیے جو ہے نا جی ایک دروازہ ہے، اور اس کی طرف پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہم نے رسالت کے ذریعے، رسالت کے پیغام کے ذریعے خدا کی صفات، ذات اور اس کے کمالات کو پہچانا ہے. وَقَدْ شَرَّفَ اللَّهُ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ بِكَوْنِهِ لَا يُذْكَرْ إِلَّا وَيُذْكَرْ مَعَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرف بخشا ہے کہ جب خدا کا ذکر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ نبی کا بھی ذکر ہوگا. وَذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خطبہ میں شہید اول نے دونوں شہادتوں کو، دونوں گواہیوں کو ذکر کیا ہے، توحید اور رسالت کی، چونکہ نبی اکرم سے منقول ہے من ان کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الیدماء، ہر وہ خطبہ کہ جس میں تشہد نہ ہو، گواہی نہ ہو، تو وہ جزام والے ہاتھ کی طرح ہے جس میں شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام کی واجہ تسمیہ و محمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف، لفظ جو اسم پیغمبر ہے یہ نام ہے، علم ہے، منقول ہے. یہ اصل میں اسم مفعول تھا باب تفعیل کا، مضاعف یعنی باب تفعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو اس کا جو اسم مفعول ہے اس کو نام بنا دیا گیا ہے ذات پیغمبر کا. سمی بہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام من اللہ تعالی، نبی اکرم کا یہ جو نام رکھا گیا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ، نبی کو جو خاص وحی ہوتی ہے شریعت کی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ الہام شمار ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو میرے خیال میں علوم قرآن میں وحی کے جو معنی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 5-7 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک نبی کے ساتھ خاص ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب یہ وحی جو ہے نا جی الہام کے معنی میں ہے، اشارے کے معنی میں ہے، تکوینی طور پر اس کو شعور دینے کے معنی میں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ نبی کی والدہ کو وحی کی. تو یہ کیا ہے؟ وہ نبی نہیں تھی، تو یہ الہامات کے معنی میں ہوتے ہیں. تفسیر میں بہت زیادہ اس کی بحثیں ہیں. وَتَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ يَكْثُرُ حَمْدُ الْخَلْقِ لَهُ لِكَثْرَةِ خِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، اور یہ جب نام رکھا گیا تو اس میں نیک شگونی تھی کہ مخلوقات نبی اکرم کی کمالات اور ان کی نیک خصال کو دیکھتے ہوئے بکثرت ان کی مدح کرے گی اور ان کا ذکر کرے گی. وَقَدْ قِيلَ لِجَدِّهِ عبد المطلب وقد سماه في يوم سابع ولادته لموت أبيه قبلها، چونکہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے، عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا تھا جب آپ کے والد کی تو پہلے وفات ہو چکی تھی. 7ویں دن انہوں نے ان کا نام رکھا تھا، اور ان سے کہا گیا، قیل لجدہ، ان سے کہا گیا، لما سمیت ابنک محمدا، آپ نے اپنے فرزند کا نام یہ محمد کیوں رکھا ہے؟ ولیس من اسماء آبائک ولا قومک، حالانکہ ایسا نام آپ کے آبا و اجداد میں اور آپ کی قوم میں تو نہیں تھا. فقال رجوت ان یحمد فی السماء والارض، میں امید رکھتا ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں میں ان کی حمد اور ان کی تعریف کی جائے گی. وقد حقق اللہ رجاءہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس امید کو پورا کیا، اور نبی اکرم کی آسمانوں اور زمینوں میں تعریف کی جاتی ہے. لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ والنبی بالحمز من النبأ، اگر والنبی حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ نبأ سے ہے، وہو الخبر، اور وہ خبر ہوتی ہے. لأن النبی مخبر عن اللہ تعالی، چونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہوتا ہے. وبلا حمز وهو الاکثر، اور اکثر تو اس کو بغیر حمزہ کے پڑھا جاتا ہے. والنبی
اما تخفیفا من المحموز بقلب حمزہ ہی یا تو وہی حمزہ جو تھا النبی کا اسی کو حمزہ کو یا بنا لیا گیا ہے، او ان اصلہ من النبوۃ یا پھر اس کے حروف اصلی بھی بدل جاتے ہیں، نبوہ سے ہیں، بفتح النون و سکون الباء، یہ رفع، اور نبوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، لأن النبی مرفوع رتبۃ علی غیرہ من الخلق، چونکہ نبی دوسری مخلوقات سے بلند مرتبہ ہوتا ہے، وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ أَرْسَلَهُ عَلَى جَمْعِهِ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، اب انہوں نے نبی کے بعد ارسلہ کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ اس لیے متوجہ کرے کہ نبی اکرم میں جمع ہو گئی ہے، نبوت بھی رسالت بھی، وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ مُطْلَقًا، نبوت جو ہوتی ہے وہ زیادہ عام ہوتی ہے، رسالت خاص ہوتی ہے، لِأَنَّهُ إِنسَانٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی شریعت کی وحی ہوتی ہے، وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ، اگرچہ اس کو تبلیغ کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، فَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا، اگر اسے تبلیغ کا بھی حکم ہو تو پھر وہ رسول ہوتا ہے، او أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، یا اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو لیکن اس کی کتاب نہ ہو، او نسخ لبعض شرع من قبلہ کا یوشع علیہ السلام، یا اس نے کسی سابقہ شریعت کو نسخ نہ کیا ہو جیسے یوشع نبی تھے، فَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، اگر وہ سابقہ شریعت کو نسخ کرتے ہیں یا کوئی کتاب بھی ہے، فَرَسُولٌ، تو وہ رسول شمار ہو جائیں گے، وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، بہرحال علم کلام میں، علم عقائد میں اس کی تحقیق ہوتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وَهُوَ مَعْنَى الرَّسُولِ عَلَى الْأَوَّلِ، اور وہ کیا ہے؟ رسول کا پہلا معنی ہوگا کہ جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔